هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، یہاں سے صاحب کتاب نماز کے مکروہات کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مفسدات نماز کو بیان کیا تھا، جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان چیزوں کو بیان کیا تھا، اور کچھ ان اسباب کو بھی بیان کیا تھا جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ان چیزوں کا بیان کر رہے ہیں جس سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی ہے مگر نماز کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں مکروہ است عبث کردن، مکروہ ہے عبث کرنا، عبث یعنی بیکار کام کرنا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی یہاں کھجلایا، کبھی وہاں کھجلایا، کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا بلا ضرورت، اسے کہتے ہیں عبث کرنا۔ نماز کے اندر ایسا کرتا ہے آدمی تو یہ نماز کے اندر کمی پیدا کر دیتا ہے۔ مکروہ است عبث کردن در نماز، نماز میں عبث کرنا مکروہ ہے۔ بپارچہ یا بدن، کپڑے کے ساتھ یا بدن کے ساتھ۔ تو کبھی آدمی بیکار عبث کرتا ہے، کپڑے کو ہلاتا ہے، کبھی بدن کھجلاتا ہے کہیں، کبھی کچھ کرتا ہے۔ مکروہ است عبث کردن در نماز بپارچہ یا بدن اگر عمل قلیل باشد، مکروہ ہے نماز میں عبث کرنا کپڑے یا بدن کے ساتھ اگر عمل قلیل کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، عمل قلیل کی تعریف آ چکی ہے، عمل کثیر کی تعریف آئی ہے، اور اس سے ہم عمل قلیل کی تعریف کو بھی جان لیں گے۔ تو عمل قلیل یہ ہے کہ ایک تعریف کے حساب سے کہ جس کو دیکھنے والا کوئی نیا آدمی آئے اور دیکھے تو یہ خیال کرے کہ نماز میں ہے تو عمل قلیل ہے، یا خود نماز پڑھنے والوں کا خیال ہو کہ ہاں بھائی یہ عمل کثیر نہیں، عمل قلیل ہے۔ وہ اگر عمل کثیر است مفسد است، اور اگر عمل کثیر ہو تو مفسد ہے۔ تو اگر آدمی اپنے کپڑے یا بدن سے عبث کر رہا ہے اور وہ کثیر کی حد تک پہنچ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وسنگریزہ از موضع سجود یکسو کردن، اور سنگریزے کو سجدے کی جگہ سے یکسو کردن ہٹانا، مگر در صورت کے سجود ممکن نباشد، مگر اس صورت میں کہ جب سجدہ ممکن نہ ہو، یک بار یا دو بار سنگریزہ دفع کند، تو ایک بار یا دو بار سنگریزہ کو ہٹائے۔ تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے زمانے میں تو یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے زمانے میں تو مسجدوں کے اندر سنگ مرمر بچھے ہوئے ہیں، عمدہ عمدہ چٹائی اور قالینیں ہیں، لیکن پہلے زمانے کے اندر مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، اور مسجد کا جو فرش ہوتا تھا وہ بھی کچا ہوتا تھا، اور بسا اوقات اس پر سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے تھے۔ تو آدمی سجدہ کرنے کے لیے جاتا تھا تو آدمی کے پیشانی، ناک وغیرہ میں وہ سنگریزے چبھتے تھے، تو کہیں کم ہوتا تھا کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ کہہ رہا اگر کم ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ضرورت نہیں ہے، سجدہ کر سکتا ہے آدمی تو ہٹائے گا، تو ہٹانا مکروہ ہے۔ اور اگر بہت زیادہ ہے، آدمی سجدہ کر رہا ہے، چبھ رہا ہے، تو اس صورت میں ایک بار یا دو بار ہٹا سکتا ہے۔ ومکروہ است انگشتہ را مالیدہ و کشیدہ بآواز آوردن، اور مکروہ ہے انگشتہ را مالیدہ و کشیدہ بآواز آوردن، انگلیاں ملنا اور کھینچ کر آواز پیدا کرنا، یعنی انگلیوں کو چٹکانا، انگلیوں کو ملنا، ایک ہاتھ کی انگلیوں دوسرے ہاتھ میں ملانا، جس کو عربی زبان میں تشبیک کہتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے، حدیث میں معنت آئی ہے۔ وہ دست بر تہی گاہ نہادن، اور ہاتھ کو کوکھ پر رکھنا، کمر پر ہاتھ کو رکھے آدمی۔ وسوئے راست یا چپ رو آوردن، اور چہرہ دائیں یا بائیں جانب کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ اگر سینہ سوئے قبلہ بر نہ گردد، بشرطے کہ سینہ قبلہ سے نہ پھرا ہوا ہو۔
وہ اگر بر گردد نماز فاسد شود، اور اگر پھر گیا ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اگر آدمی اپنے چہرے کو دائیں کرتا ہے بائیں کرتا ہے اور سینہ اس کا قبلے کی طرف ہے، قبلے سے نہیں پھرا ہے، تو دائیں بائیں کرنا بس صرف مکروہ ہے۔ اور اگر دائیں بائیں چہرہ گھمایا سینہ بھی گھوم گیا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ وَمَكْرُوهُ الْإِقْعَاءُ، اور اقعاء بھی مکروہ ہے۔ یہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے اقعاء۔ اقعاء کہتے ہیں کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی برسرین و پازانو برداشتہ، یعنی سرین پنجوں اور گھٹنوں کو کھڑا کر کے، و دست بر زمین نہادہ، اور ہاتھ زمین پر ٹکا کر، مثل سگ نشستن، کتے کی طرح بیٹھنا، جس طرح کتا بیٹھتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں اقعاء۔ سرین پنجوں اور گھٹنوں کو آدمی کھڑا کر لے اور ہاتھ زمین پر ٹکا کر کتے کی طرح آدمی بیٹھے، اس کو کہتے ہیں اقعاء۔ یہ بھی یعنی اس طرح نماز کے اندر بیٹھنا مکروہ ہے۔ وحد و زرارہ در سجدہ بر زمین فرش کردن، اسی طرح مکروہ ہے سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر بچھانا، یعنی سجدے میں آدمی جب جائے تو اس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رکھے، زمین سے بالکل چپکنا نہیں چاہیے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی مگر کوہنی وغیرہ یہ اٹھا ہوگا، بعض لوگ اس کو ایک برابر کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ و جواب سلام بدست کردن، اور سلام کا جواب ہاتھ سے دینا، ہاتھ سے سلام کا جواب دیں۔ و چہار زانو بے عذر در فرض نشستن، اور چار زانو ہو کر فرض نماز میں بلا عذر بیٹھنا، چار زانو یعنی آلتی پالتی مار کر، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور پارچہ را برائے احتیاط خاک آلودگی چیدن، اور کپڑا مٹی سے بچاؤ کی خاطر اٹھانا۔ و سدل ثوب، اور کپڑا لٹکانا، یعنی پارچہ را بر سر و دوش انداختہ، یعنی کپڑا سر اور کاندھے پر ڈال کر، اطراف آرا جمع نہ کند، اس کے کنارے اکٹھا نہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں سدل ثوب۔ سدل ثوب کی بہت ساری شکلیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کپڑا سر اور کاندھے پر ڈال دے اور اس کے کنارے چھوڑ دے، ایسی لٹکا ہوا ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ وہ اطراف دوش انداختہ، اطراف آ جمع نہ کند، اور اس کے کنارے اکٹھا نہ کرے، وہ فرو گزارت، اور یوں چھوڑ دے۔ وہ فاسا کردن، اور جمائی لینا، جمائی لینا یعنی منہ کھل جاتا ہے نا، اندر سے آتی ہے جمائی، منہ کھل جاتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا تو وہ تو ایک فطری چیز ہے، آ ہی جاتی ہے، کیا کریں گے ہم؟ تو کہہ رہے بایت کی فاضر دفع کند، کہہ رہے کہ بہتر یہ ہے، یعنی آدمی کو چاہیے کہ جمائی کو دور کرے، یعنی کوشش کرے کہ آئے نہ، روک سکتا ہے آدمی، اور اگر نہیں روک رہا ہے تو ہاتھ رکھ لے۔ تو کہہ رہے کہ بایت کے فاضا دفع کند و صرفہ را تا مقدور دفع کند، جمائی اور کھانسی اور انگڑائی، تو جمائی اور انگڑائی کو حتی المقدور دفع کرے۔ تو کہہ رہے کہ بایت کے فاضا را دفع کند، چاہیے کہ جمائی کو دفع کرے، و صرفہ را اور کھانسی کو تا مقدور حتی المقدار دفع کند دفع کرے، و تمتی، اور اسی طرح تھکن کو، انگڑائی کو یعنی بدن را، یعنی تھکن دور کرنے کی خاطر، تو بعض موقع پر آدمی جب زیادہ تھک جاتا ہے تو بدن ٹوٹنے لگتا ہے، تو نماز کی حالت میں اگر آدمی بدن توڑ رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ وتمتی یعنی بدن را برائے دفع ماندگی کشیدن، اور انگڑائی یعنی بدن کی تھکن کو دور کرنے کی خاطر کھینچنا، تو ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ وچشم پوشیدہ داشتن، اور آنکھیں بند کر لینا، تو بعض لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ بلکہ نظر در سجدہ گاہ دارت، بلکہ نگاہ سجدہ گاہ پر رکھے، تو نماز کی حالت میں جب آدمی قیام کی حالت میں ہو تو سجدے کی جگہ پر
آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، نگاہ رکھنا چاہیے۔ رکوع میں پیروں کی طرف، سجدے میں سجدے کی جگہ کی طرف، ناک پر نک کی طرف۔ ومکروہ است کے موئے سر را بالائے سر پیچیدہ گرہ دادا نماز کردن۔ کہنا اسی طرح مکروہ ہے کہ موئے سر کے بال بالائے سر کے اوپر پیچیدہ لپٹ کر گرہ دے کے نماز کردن نماز پڑھے، بلکہ سنت آس کے بلکہ مستون یہ ہے کہ موئے سر را داشتہ باشد کہ اگر سر پر بال ہوں فرو ہشتہ باشد تو انہیں لٹکے ہوئے رہنے دے، تائے موئے ہم سجدہ کنند، تاکہ بال بھی سجدہ کرے۔ تو کسی کے اگر بال بڑے بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ ان کو باندھا جا سکتا ہے، تو کہنے کا نماز کی حالت میں ان کو باندھ دے، سر پر چوٹی باندھ دے ان کا، یا گرہ باندھ دے اور اس حالت میں نماز پڑھے، تو یہ مکروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مستون یہ ہے کہ اگر کسی کے بڑے بڑے بال ہوں تو چاہیے کہ انہیں کھلا چھوڑ کر نماز پڑھے، اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو آدمی کے سب اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر کی جتنی بھی انگلیاں ہیں حتی المقدار ان کو قبلہ رخ کر دیا جائے، تو جب آدمی کے بال کھلے ہوں گے تو آدمی سجدے میں جائے گا تو بال بھی سجدہ کریں گے۔ وہم مکروہ اس نماز برہنہ سر گزاردن، اسی طرح مکروہ ہے کہ نماز ننگے سر پڑھی جائے مگر بنا بر تذلل و انکسار، البتہ عاجزی اور انکساری مقصود ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ تو آدمی نماز پڑھے تو سر وغیرہ پر ٹوپی لگا لے، برہنہ سر نماز نہ پڑھے، اگر ٹوپی نہیں ہے تو رومال وغیرہ رکھ لے، برہنہ سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مگر کبھی کبھار ایسا کر لے برہنہ سر پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، مگر برہنہ سر کوئی ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ ٹوپی ثابت نہیں ہے، بالکل کھلے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے، مکروہ ہے۔ ہاں اگر انکساری مقصود ہو کہ اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ تواضع مقصود ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ وشمار کردن آیات و تسبیحات بدست، اور اسی طرح مکروہ ہے آیات اور تسبیحات ہاتھ پر گننا۔ آدمی نے نیت کیا کہ میں آج نماز پڑھوں گا تو 60 آیت پڑھوں گا، اب گن کے پڑھ رہا ہے، ہاتھ اٹھا لیا اس نے، 1 آیت پڑھا گنا، 2 آیت گنا، 3 آیت گنا، یا سجدہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، اس کے اندر ہاتھ اٹھا کر تسبیحات کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، شمار کر رہا ہے، ایسا مکروہ ہے۔ ونزد صاحبین مکروہ نیست، کہنے کہ صاحبین کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے شمار کر سکتا ہے۔ ومکروہ است کہ امام تنہا در طاق مسجد باشد، اور مکروہ ہے کہ امام تنہا محراب میں کھڑا ہو اور مردم بیرون اور مقتدی لوگ باہر، یا امام بر بلندی باشد، یا امام بلندی پہ کھڑا ہو، و مردم ہمہ زیر اور سب لوگ یعنی مقتدی لوگ نیچے کھڑے ہوں۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، جو محراب ہے نا، محراب یہ تو بدعت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، ثبوت نہیں ملتا ہے، تو امام بالکل محراب میں چلا جائے اور مقتدی لوگ پیچھے کھڑے ہوں، مکروہ ہے۔ تو اس کی صحیح شکل کیا ہے؟ صحیح شکل آگے بتائیں گے کہ امام یا تو بالکل محراب سے ہٹ جائے، یا امام صاحب محراب سے تھوڑا سا ہٹ جائے کہ ان کے پیر جو ہے قیام کی حالت میں محراب سے باہر، وہ سجدہ محراب میں کر رہے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر امام صاحب تنہا محراب کے اندر کھڑے ہو جائیں، سارے مقتدی لوگ پیچھے کھڑے ہوں، ایسا مکروہ ہے۔ اسی طرح مکروہ ہے کہ امام بلندی پر ہو، ایک ہاتھ سے اوپر کھڑا ہے، امام صاحب کے جو مصلی بنایا گیا ہے وہ 1 ہاتھ 2 ہاتھ 4 ہاتھ یا 4 فٹ 5 فٹ اونچا ہے اور سب لوگ نیچے کھڑے ہیں، ایسا کرنا ہی مکروہ ہے۔ ومکروہ است استادن پس صف تنہا، کہہ رہے اسی طرح مکروہ ہے
صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا در صورت کہ در صف فرجہ باشد، اس شکل میں جب کہ صف میں جگہ موجود ہو، و اگر فرجہ نہ باشد یکس راء صف کشیدہ، اور اگر جگہ نہ ہو صف میں تو ایک آدمی کو کھینچ کر باخود صف کند، اسے ساتھ صف میں کھڑا کر لے۔ تو یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ اگر آدمی پہنچا اور دیکھا کہ صف میں 4-5 آدمی کی جگہ موجود ہے، مگر جو آدمی آخر میں کھڑا ہے اس کو دشمنی ہے، اس نے کہا کہ میں اس کے بغل میں نہیں کھڑا ہو سکتا، پیچھے اس نے اپنا تنہا صف بنا لیا، اکیلے کھڑا ہو گیا، کہہ رہے مکروہ ہے۔ دوسری شکل یہ کہ وہ آیا اور اس نے دیکھا پورا صف 3 صف ہے، تینوں کے صف مکمل ہے، اب وہ آپ پیچھے تنہا کھڑا ہو رہا ہے، کہہ رہے کہ اس صورت میں کیا کرے، ایک آدمی کو ہلکا سا پیچھے کھینچ لے اور پیچھے کھینچ کر پھر یعنی 2 آدمی کے صف بن جائے۔ ومکروہ است پوشیدن پارچہ کی درآ تصویر آدمی یا جانور باشد، کہنا مکروہ ہے ایسا کپڑا پہننا جس میں آدمی یا جانور کی تصویر ہو، یا کہ تصویر بالائے سر باشد، یا سر کے اوپر، یا مقابلہ رو یا چہرے کے مقابلے میں، یا بدست راست یا چپ یا دائیں بائیں تصویر ہو تو مکروہ ہے۔ تو ایسا کپڑا پہننا کہ جس میں آدمی یا جاندار کی تصویر ہو، یا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے کوئی فوٹو ہے، کوئی تصویر ہے، یا دائیں بائیں ہے تو جاندار کی تصویر، تو مکروہ ہے نماز پڑھنا، سامنے سے ہٹا دے۔ اگر زیر قدم یا پس پشت باشد مذائقہ ندارت، البتہ اگر پاؤں کے نیچے یا پیٹھ کے پیچھے ہو تو مذائقہ نہیں ہے۔ تو اگر آدمی کے سامنے یا دائیں بائیں جاندار کی تصویر ہے اس صورت میں نماز مکروہ ہے۔ اگر آدمی کے پیر کے نیچے تصویر ہے تو اس میں اس کی تذلیل ہے، یا آدمی کے پیٹھ کے پیچھے تصویر ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر سامنے ہے تو اس میں تعظیم کی شکل آ جاتی ہے نا، مورتی وغیرہ کی، لیکن شرط یہ ہے کہ جاندار کی تصویر ہو۔ وہ تصویر درخت و مانند آ مذائقہ ندارد، درخت یا اس کے مانند یعنی غیر زیرو کی تصویر میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سامنے کوئی فوٹو ہے جس میں درخت بنا ہوا ہے یا غیر زیرو کی کوئی بھی تصویر بنی ہوئی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ وہاں چنی تصویر سر بریدہ، اسی طرح ایسی تصویر میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جس کا سر کٹا ہوا ہو۔ تو کوئی جاندار کی تصویر ہے، کپڑے میں بنی ہوئی ہے یا سامنے یا مصلی کے سامنے ہے، مگر اس کا سر نہیں ہے تو کراہت نہیں آئے گی۔ وقتل مار، تو یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ اس سے پہلے مسئلہ آیا تھا کہ اگر نماز میں عمل قلیل ہو جائے نا تو نماز مکروہ یعنی کوئی مذائقہ نہیں، عمل کثیر ہو جائے تو نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے۔ مگر اگر کوئی ڈسنے والا یا خطرناک جانور سامنے آ جائے جیسے سانپ بچھو وغیرہ، تو ان کو عمل کثیر سے بھی مار دیں تو کوئی مذائقہ نہیں، نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو کہنے وہ قتل مار وغزدن در نماز مکروہ نیست، کہہ رہے ہیں نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو کو مارنا مکروہ نہیں ہے۔ وَنَآ کہ امام در مسجد باشد و سجدہ در طاق مسجد کند، اور اسی طرح مکروہ نہیں ہے کہ امام مسجد میں ہو یعنی محراب سے باہر کھڑا ہو اور سجدہ محراب میں کرے۔ یہ پہلے ہم نے اوپر بتایا تھا آپ کو کہ اگر بالکل محراب میں کھڑا ہو جائے تو مکروہ ہے، بہتر ہے کہ وہ ایک صف یعنی تھوڑا سا محراب سے پیچھے کھڑا ہو جائے اور سجدہ محراب میں کر سکتا ہے۔ ونیس مکروہ نیس نماز خواندن بطرف پشت مرد، پشت مردے کے سخن می کند، کہہ رہے اور اسی طرح مکروہ نہیں ہے نماز پڑھنا ایسے شخص کے پیٹھ کے جانب سخن می کند جو باتوں میں مشغول ہو۔ ایک آدمی سامنے مسجد میں بیٹھ کے بات چیت کر رہا ہے کسی سے، دینی بات کرنا مثال کے طور پر، اور ہم اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وبسوئے مصحف، اسی طرح قرآن پاک کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، رحل پہ ہم نے رکھ دیا ہے، سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ یا شمشیر آویزہ، یا تلوار لٹکی ہوئی ہو، یا بسوئے شمع،
یا چراغ یا شمع یا چراغ کے جانب نماز یعنی رک کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ان سب کی تعظیم نہیں ہے۔ تو سامنے اگر قرآن شریف رکھا ہوا ہے یا تلوار لٹکی ہوئی ہے یا روشنی یا چراغ جل رہی ہے، ہمارے زمانے کے اندر لائٹ جل رہی ہے، ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تصویر وغیرہ میں کراہت اس لیے ہے کہ اس میں تعظیم کا شبہ آ جاتا ہے، غیر مسلم لوگ تصویر کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے اس میں تعظیم کا شبہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے آج یعنی ان اسباق کے اندر، ان 3 اسباق کے اندر ہم نے جانا کہ نماز کی کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتی ہے، نماز کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے اور کن چیزوں سے مکروہ نہیں ہوتی ہے۔